نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، اور ہدایت اور سینوں میں جو بیماریاں ہیں اس کے لیے شفا آ چکی ہے۔ کہہ دیجئے اللہ کے فضل کے ساتھ اور اس کی رحمت کے ساتھ وہ خوش ہو جائے۔ یہ نعمت اور یہ دولت ان تمام نعمتوں سے بہتر اور افضل ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم قرآن مجید کی تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کا مقام و مرتبہ، عظمت، شان، منقبت، یہ چیزیں عام طور پہ بیان ہوتی رہتی ہے۔ قرآن کی فضیلت کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ ہوا کلام اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ چونکہ قرآن مجید کی تفسیر بڑا اہم موضوع ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی تفسیر سے پہلے اس حوالے سے کچھ اصول تفسیر اور کچھ بنیادی علوم قرآن بیان کر دیے جائیں تاکہ قرآن مجید کو سمجھنا آسان ہو۔ آئیے سب سے پہلے لفظ تفسیر اس حوالے سے ہم بات چیت کرتے ہیں۔ تفسیر فسر یفسر تفسیر باب تفعیل کا مصدر ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو واضح کرنا، بیان کرنا۔ فاسارا مجرد سے اگر یہ لفظ آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے واضح ہونا۔ جس طرح کہ عربی کا ایک محاورہ بھی ہے، فاسارت الثمرۃ عن قشرھا، پھل اپنے چھلکے سے ظاہر ہو گیا، واضح ہو گیا۔ تو تفسیر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس کے صحیح معنی مفہوم کو پا لینا اور اس کو واضح کرنا۔ اس معنی میں ایک لفظ تعویل بھی بولا جاتا ہے۔ لفظ تعویل اور تفسیر یہ بعض جگہوں پہ ایک معنی میں استعمال ہوتے ہیں اور بعض جگہ ان میں کچھ فرق بھی آتا ہے۔ مثلا تفسیر کا دائرہ کار یہ ہوتا ہے جب یہ تعویل کے مقابلے میں آئے۔ تفسیر وہ ہے جو قرآن مجید کی دوسرے مقام پہ وضاحت کر دے، ایک آیت دوسری آیت کی وضاحت کر دے، یا قرآن مجید کی تفسیر کو حدیث بیان کر دے۔ اب تعویل کا لفظ جو بولا جائے گا تفسیر کے مقابلے میں، تو بعض مفسرین کے نزدیک، یعنی صحابہ نے کسی آیت کی تفسیر کی یا تابعین نے تفسیر کی ہے، اس پر تعویل کا لفظ بول دیتے ہیں۔
اس کے علاوہ بھی اس میں کئی فرق بیان کیے گئے، تو میں اس کی تفصیل میں اس لیے نہیں جا رہا کیونکہ ہمارا ایک لمبا سلسلہ ہے۔ میں نہایت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے یہ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ تو بہرحال اس حوالے سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا ایک رسالہ اصول تفسیر کے نام سے، مقدمہ اصول تفسیر، وہ بھی مارکیٹ میں موجود ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے۔ اور اسی طرح ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر مولانا ابو نعمان بشیر احمد حافظہ اللہ تعالی، ان کا بھی ایک رسالہ اصول تفسیر کے نام سے مارکیٹ میں موجود ہے، تو وہاں اس کی تفصیل موجود ہے۔ آئیے تفسیر قرآن کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں ہم دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت کی تفسیر بسا اوقات دوسری آیت کر دیتی ہے، جس طرح کہ قرآن مجید میں ایک مقام پہ یہ بیان کیا گیا، انما الخمر حرمت علیکم المیتۃ والدم، تمہارے اوپر مردار اور خون حرام کر دیا گیا ہے۔ یہ جو الدم ہے، اس خون سے مراد کون سا خون ہے؟ دوسری آیت میں اس کی وضاحت کر دی گئی، اس سے مراد دم مسفوح ہے جو ذبح کے وقت بہتا ہے۔ تو قرآن مجید کی ایک آیت کی، ایک کلمے کی دوسری جگہ پہ وضاحت کر دی گئی ہے، اس کو تفسیر القرآن بالقرآن کہتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا۔ اب یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ اس کی تفسیر کر دی، ان الشرک لظلم عظیم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ تفسیر کی ہے۔ تو اس طرح قرآن مجید کی ایک آیت کی دوسری آیت تفسیر کر دیتی ہے۔ تفسیر قرآن کا یہ سب سے عمدہ اور بہترین طریقہ ہے کہ اس اجمال کو، اس ابہام کو خود قرآن مجید ہی دوسرے مقام پہ واضح کر دے۔ اس کی 20 مثالیں موجود ہیں، بلکہ اس پر کتب بھی موجود ہے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، ان کی کتاب بھی موجود ہے، تفسیر القرآن بالقرآن کے نام سے۔ اور دوسرا طریقہ ہے تفسیر القرآن بالحدیث یا بالسنہ، قرآن مجید کی تفسیر کرنا سنت کے ساتھ، حدیث کے ساتھ۔ یہ بھی محدثین نے، امام بخاری علیہ رحمہ نے، امام مسلم اور اسی طرح امام ترمذی علیہ رحمہ، انہوں نے باقاعدہ اس موضوع پہ کتابیں قائم کی ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے چونکہ کتب متعین نہیں کی، لیکن انہوں نے تفسیر کا کچھ مواد ضرور پیش کیا ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ اور امام ترمذی علیہ الرحمہ، انہوں نے باقاعدہ عنوان قائم کر کے بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ قرآن مجید کی آیات کی تفسیر کی ہے۔ تو یہ ایک طویل سلسلہ ہے جو احادیث میں وضاحت کی گئی۔ میں مثال کے طور پہ ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ قرآن مجید کی یہ آیت ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، وہ لوگ جنہوں نے اچھے عمل کیے ان کے لیے الحسنى جنت ہے، وزیادہ اور رب تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اب النظر کا معنی، زیادہ کا معنی النظر الی وجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنا، اللہ کا دیدار کرنا۔ جناب صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے ان کو کہیں گے میرے جنتیوں کیا مزید تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ جنتی کہیں گے اللہ تو نے ہمارے گناہ معاف نہیں کیے، ہمارے چہروں کو سفید نہیں کیا اور ہمیں آگ سے نجات نہیں دی، مزید کس چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ اللہ کہیں گے ایک مزید چیز بھی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے چہرے سے پردہ ہٹائیں گے اور رب تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے، اور اللہ کے دیدار میں وہ لذت ہوگی کہ وہ لذت جنت کی باقی نعمتوں میں نہیں ہے۔ یعنی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اب اس حدیث نے وضاحت کر دی کہ جو زیادہ ہے، کیوں حدیث میں آیا مزید کوئی چیز چاہیے، تو یہاں بھی آیا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، کہ حسنہ سے مراد جنت اور زیادہ سے مراد رب تعالیٰ کا دیدار۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ وضاحت فرما دی ہے کہ زیادہ سے مراد رب تعالیٰ کا دیدار ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید کی تفسیر کا تیسرا درجہ یہ ہے تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، صحابہ کے اقوال کے ساتھ قرآن مجید کی تفسیر کرنا، چونکہ اصحاب رسول وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا ہے، دین لیا ہے۔ وہ کسی آیت کی تفسیر کر دے وہ بھی معتبر ہوگی، وہ بھی مانی جائے گی، بالخصوص وہ صحابہ جنہوں نے حصول علم کے لیے زندگیاں کھپا دی ہے، بہت زیادہ محنت کی ہے، جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نام ہے، اور اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، دیگر صحابہ۔ تو اس حوالے سے میں ایک مثال عرض کر دیتا ہوں۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سورہ فاتحہ کے آخر میں آتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، کہتے ہیں غیر المغضوب سے مراد الیہود، یہودی ہے، اور ولا الضالین، الضالین سے مراد عیسائی ہے۔ جناب عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی تفسیر کر دی، وضاحت کر دی کہ المغضوب علیہم سے مراد یہود اور الضالین سے مراد عیسائی ہے۔ اب انہوں نے قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر کی ہے اور یہ معتبر ہے، اگرچہ اس کے بے شمار دلائل بھی موجود ہے کہ یہ معنی درست ہے، صحیح ہے۔ اسی طرح جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے قرآن مجید کی آیات کی تفسیر ثابت ہے۔ یہاں پہ ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لے، آج مارکیٹ میں تفسیر ابن عباس کے نام سے ایک کتاب ملتی ہے، یہ کتاب صحیح سند کے ساتھ ان سے ثابت نہیں ہے، اگرچہ ان کی تفسیر ثابت ہے، مختلف مفسرین نے اپنی تفسیروں کے اندر باقاعدہ اس کے حوالے دیے، لیکن یہ جو کتاب ہے یہ بہت زیادہ اس میں جھوٹ ہے، بلکہ یہ جھوٹوں کا پلندہ ہے۔ قلیل اقوال درست ہے لیکن اکثر اقوال ان سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس تفسیر ابن عباس کو جو مارکیٹ میں چھپی ہوئی ہے اس کو معتبر نہ جانا جائے، بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وہ تفسیر معتبر ہے جو صحیح سند کے ساتھ مفسرین نے نقل کی ہے۔ اسی طرح چوتھا درجہ تفسیر کا یہ ہے تفسیر القرآن باقوال التابعین، تابعین جو صحیح معنوں میں اصحاب رسول کے نقش قدم پہ چلے اور جس انداز سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی اور آپ کی اطاعت اور اتباع کی ہے، اسی طریقے کو اپناتے ہوئے تابعین نے اس منہج کو قبول بھی کیا ہے اور اس منہج کو اپنایا بھی ہے۔ تو تابعین میں سے بالخصوص وہ تابعین جنہوں نے اصحاب رسول سے علم کو سیکھا ہے اور وہ
اس مسئلے میں شہرت بھی پا گئے، جس طرح کہ مجاہد یہ بہت بڑے تابعی ہے، جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بھی ہے، اب ان کا بڑا نام ہے۔ اسی طرح عطا بن ابی ربا، مجاہد، تو یہ تابعی تھے اور انہوں نے باقاعدہ تفسیر کا علم حاصل کیا ہے۔ اس کے علاوہ مزید تابعین جنہوں نے صحابہ سے صحیح علم حاصل کیا ہے اور وہ دنیا میں شہرت بھی پا چکے ہیں، تو ان کی تفاسیر وہ بھی قرآن مجید کی تفسیر کرتے وقت سامنے رکھی جائے گی۔ امام بخاری علیہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر نور سے منور فرمائے، کتاب و تفسیر صحیح بخاری پڑھے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کا اس مسئلے پر ان کی گہری نظر تھی، جنہوں نے صحابہ کے اقوال، تابعین کے اقوال باقاعدہ صحیح بخاری میں تفسیر کرتے وقت ذکر کیے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے امت کے سامنے یہ مسئلہ رکھا، جس طرح صحابہ کی تفسیر معتبر ہے، اسی طرح وہ تابعین جنہوں نے اس علم کو سیکھا ہے ان کی تفسیر بھی معتبر ہے۔ اسی طرح تفسیر کا 5واں درجہ یہ ہے لغت عرب کے تقاضوں کو ملحوظ رکھا جائے، جو الفاظ، جو کلمات عرب کے اندر بولے جاتے ہیں اور قرآن مجید میں بھی آئے ہیں، عرب کے اندر کن معنوں کے لیے وہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو جو لغت کا تقاضا ہے ان کو ملحوظ خاطر رکھنا بھی ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ لفظوں کا تقاضا کچھ اور ہو اور آپ معنی کچھ اور کر رہے ہو، تو یہ بھی بہت ضروری ہے۔ جس طرح کہ منکرین حدیث نے الرسول کا ترجمہ مرکز ملت کیا ہے، اور مرکز ملت سے مراد کیا ہے؟ قومی اسمبلی کے ممبر۔ اب لغت عرب میں اس معنی کی گنجائش نہیں ہے۔ الرسول کا معنی ہوتا ہے قاصد، پیغام رسان، کسی کا پیغام آگے پہنچانا، بے شمار اس پر دلائل بھی موجود ہے۔ تو جب الرسول کا معنی لغت عرب میں ثابت ہے، تو ثابت شدہ معنی کے ہوتے ہوئے اور لغت عرب کا تقاضا بھی وہ ہے، کسی اور معنی کی طرف جانا اور الرسول کا معنی مرکز ملت، قومی اسمبلی کے ممبر کر دینا، تو یہ بہت بڑی علمی خیانت ہے۔ اور اس کے ساتھ چھٹا اصول یہ ہے کہ جو آدمی تفسیر کا کام کرنا چاہتا ہے وہ عربی محاوروں کی نزاکتوں کو جانتا ہو، بالخصوص علم بلاغت سے واقف ہو، علم نحو، علم صرف سے واقف ہو۔ یعنی جب تک وہ عربی محاوروں کی نزاکتوں کو نہیں جانتا اور ان کی گہرائیوں کو نہیں جانتا، وہ پوری طرح قرآن مجید کی تفسیر کو نہ سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی سمجھا سکتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے، چھٹا اصول، کہ عربی محاورے ان کی نزاکتوں کو اچھی طرح جانا جائے، سمجھا جائے، پرکھا جائے، اور پھر ان کی روشنی میں قرآن مجید کی تفسیر کی جائے۔ تو یہ کچھ اصول تھے تفسیر القرآن کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اگرچہ اس کے ساتھ بعض نے اضافہ بھی کیا ہے، صحیح عقل اس کا بھی اضافہ کیا ہے۔ تو صحیح عقل ان تمام ماخذ اور طریقوں میں عقل صحیح ہوگی تو آدمی تفسیر کرے گا۔ اسی طرح تفسیر بالمعصور اور تفسیر بالرائے، تفسیر بالمعصور جو منقول شدہ تفسیر ہے، بالرائے جو اپنی مرضی سے تفسیر کی جا رہی ہے، تو تفسیر بالرائے سے بھی گریز کرنا چاہیے، لیکن تفسیر بالرائے کا تھوڑا سا دائرہ کار دیکھنا چاہیے۔ تفسیر بالرائے یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی رائے کے ساتھ، کتاب و سنت میں اس کی کوئی دلیل موجود نہ ہو، اپنی رائے کے ساتھ اس کی تفسیر کرے اور اپنے عقل سے اس کا معنی متعین کر دے، جس طرح کے بعض حضرات قرآن مجید کی آیات کا اپنی طرف سے معنی متعین کر دیتے، جس طرح یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ پر جو کچھ اتارا گیا آپ اس کو پہنچا دیں۔ اب اس سے مراد کتاب و سنت ہے، وحی الہی ہے، لیکن
ایک مخصوص طبقے نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ اس سے مراد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے، تو حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ تفسیر بالرائے ہے۔ اور اس مخصوص طبقے نے قرآن مجید میں جہاں بھی کوئی ایسی بات آئی علم والوں کی، عقل والوں کی، سمجھدار لوگوں کی، یا اس طرح کی کوئی بھی بات آئی، وہاں سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت، اسی طرح یعنی انہوں نے تکلف کر کے اپنی رائے کے ساتھ قرآن مجید کی تفسیر کی ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے تفسیر بالرائے کے حوالے سے۔ اگر ایک آدمی قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہے اور اس کی گہرائی میں جاتا ہے اور کتاب و سنت کے باقی دلائل اس کے سامنے ہے، وہ قرآن مجید کی آیات کو پڑھ کے اس کی صحیح فہم کو حاصل کر کے اس سے کوئی مسئلہ استنباط کرتا ہے جس کو ہم فقہی مسائل کہتے ہیں، تو اس کی بات مانی جائے گی، کیونکہ کتاب و سنت کے باقی دلائل بھی اس پر موجود ہے۔ تو یہ تفسیر بالرائے نہیں ہے، تو یہ ہے ہر انسان کا ذاتی فہم، جس طرح کہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ لکھا کہ اللہ نے مجھے علوم القرآن کے حوالے سے ایسا فہم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا فہم قلیل لوگوں پہ کھولتے ہیں۔ تو یہ تفسیر بالرائے نہیں ہے۔ تفسیر بالرائے کا دائرہ کار یہ ہے کتاب و سنت سے اس کی کوئی دلیل موجود نہ ہو اور اس آیت سے کوئی اشارہ بھی نہ مل رہا ہو، تو تکلف کر کے تفسیر کرنا، اس کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں۔ اسی طرح نزول قرآن کے حوالے سے، کیونکہ نزول قرآن کے حوالے سے قرآن مجید میں دو کلمے استعمال ہوئے ہیں، انزال اور تنزیل۔ انزال کا معنی ہوتا ہے یک بارگی اتارنا، تنزیل آہستہ آہستہ تدریجاً کسی چیز کا اتارنا۔ قرآن مجید کے لیے دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اسی طرح تنزیل الکتاب العزیز العلیم۔ تو انزال اور تنزیل ان دونوں لفظوں کا دائرہ کار ہم متعین کر دیتے ہیں تاکہ معنی سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ انزال یک بارگی اتارنا۔ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے اس کلام کو پڑھا ہے تو یہ کلام لوح محفوظ کے اندر تھا، فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں۔ لوح محفوظ سے اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے قدر کی رات بیت العزہ، جو آسمان دنیا پر ایک عزت، مقام اور شرف والی جگہ ہے، وہاں پہ اتارا ہے۔ لوح محفوظ سے بیت العزہ تک جو اس قرآن کا یک بارگی نزول ہوا وہ لیلۃ القدر کو ہے، اور اسی طرح بیت العزہ میں سے اس قرآن مجید کی سورہ علق کی 5 پہلی آیات لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنے کے لیے جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ یہ بھی قدر کی رات ہے، یعنی ایک رات میں یک بارگی پورا قرآن لوح محفوظ سے بیت العزہ میں، اور آگے پھر بیت العزہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جبریل امین نے جو پیش کیا ہے۔ تو یہ رات ایک ہی تھی، ایک رات میں ہی یہ دونوں کام ہوئے، لیکن لوح محفوظ سے بیت العزہ تک یہ انزال ہے، اور بیت العزہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر تک یہ تنزیل ہے۔ پہلے یہ 5 آیات نازل ہوئی، پھر آہستہ آہستہ جو مزید آیات نازل ہوتی گئی۔ تو یہ رہا معنی انزال اور تنزیل دونوں کا معنی، اور اس کا دائرہ کار متعین ہو چکا۔ اس کے ضمن میں اسباب نزول کے حوالے سے ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ پہلے اور پچھلے مفسرین ان میں کچھ اختلاف ہے۔ پہلے مفسرین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اس کو عام معنی میں لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کوئی واقعہ پیش آ گیا، اس کے بارے میں کہتے نازلت فی قضا، اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ بعد میں کوئی واقعہ پیش آیا تو کہتے نازلت فی قضا، اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ یعنی وہ اس کو بڑا وسیع سمجھتے تھے، جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا اس جیسا، اس سے ملتا جلتا، تو کہہ دیتے نازلت فی قضا۔ یہ متقدمین مفسرین کا طریقہ کار تھا۔
اور متاخرین کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ نازلت فی قضا صرف اسی ایت کے بارے میں اور اسی واقعے کے بارے میں بولتے ہیں جو واقعہ اس ایت کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، اس ایت کے بارے میں اس جیسے جو واقعات ہیں وہ آگے تفسیر میں تو بیان کر دیتے ہیں، لیکن جو سبب نزول ہے خاص وہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ جس طرح کہ مائی خولہ کا معروف واقعہ ہے کہ ان کے خامد اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے زہار کر لیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، آ کے اپنا مسئلہ پیش کیا تو آپ نے کہا کہ شریعت میں میرے اوپر کوئی حکم نازل نہیں ہوا اس حوالے سے۔ تو خیر مائی نے رب تعالیٰ سے باتیں شروع کر دی۔ وہ یہ واقعہ اور آگے پھر 28واں پارہ سورہ مجادلہ کا آغاز والا حصہ اس موقع پر نازل ہوا۔ تو دیکھو یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، اب مفسرین جو متاخرین ہیں بالخصوص وہ خاص اسی واقعے پر اس کو فٹ کریں گے۔ نازلت فی قضا، اس واقعے کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے یا یہ آیات نازل ہوئی ہے۔ تو یہ فرق متقدمین اور متاخرین کا۔ اس حوالے سے ایک مزید یہ بات بھی سمجھنے والی ہے، نسخ کا معنی ہوتا ہے زائل کرنا، ختم کر دینا۔ قرآن مجید کے اندر نسخ موجود ہے، اور نسخ کے حوالے سے یہودیوں کا اعتراض تھا کہ اللہ تعالیٰ وہ بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے، علیم ہے، تو پھر اللہ کے علم میں نسخ تو نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ نسخ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو زائل کرنا۔ اب جو حکیم ہوتا ہے، حکیم کسی کا علاج کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ دوائی میں نے اس کو اتنی دیر کھلانی ہے، اس کے بعد یہ دوائی کھلانی ہے، اس کے بعد یہ دوائی کھلانی ہے، تو اس لیے حکیم کو خوب اندازہ ہوتا ہے۔ نسخ کے حوالے سے ایک بہت بڑا باب ہے، تو بعد نے تو منسوخ آیات کی تعداد 500 لکھ دی ہے، بعد نے کم لکھی ہے، بعد نے 19، بعد نے 21۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے الفوز الکبیر کے اندر 5 آیات کے بارے میں دعویٰ کیا ہے کہ بس یہی منسوخ ہے، ان کے علاوہ کوئی آیت منسوخ نہیں۔ جو قرآن مجید میں آیات منسوخ موجود ہے وہ 5 آیات ہیں، اور ان کی وضاحت اپنی اپنی جگہ پہ آ بھی جائے گی۔ تو یہ ایک تو وصیت کے حوالے سے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین، یہ وصیت لکھ دی گئی ہے، تو اس کو منسوخ کیا گیا، اس کی ناسخ ہے تو یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ آیت اس کی ناسخ ہے اور یہ منسوخ ہے۔ اسی طرح دوسری آیت سورہ انفال میں آتا ہے، ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، یہ آیت منسوخ ہے، اور ناسخ اگلی آیت ہے الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکم منکم 100 صابرۃ یغلبوا 200۔ تو یہ دوسری آیت جو ہے وہ ناسخ، پہلی آیت منسوخ ہے۔ اسی طرح والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، وہ عورتیں جن کے خامد فوت ہو جائے ان کے لیے وصیت ہے کہ وہ 1 سال تک اپنے خامد کے گھر میں رہے۔ دوسری آیت میں وضاحت آ گئی کہ جن عورتوں کے خامد فوت ہو جائے یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، کہ وہ 4 مہینے اور 10 دن تک خامد کے گھر میں رہے، تو اس کے ساتھ یہ منسوخ ہو گئی۔ اور اسی طرح منسوخ آیات میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، سورہ مجادلہ میں ہے اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنی ہے تو اس سے پہلے صدقہ پیش کرو، یہ منسوخ آیت ہے۔ اگلی آیت ناسخ ہے اشفقتم ان تقدموا، تو یہ آیت ناسخ ہے جس میں صدقے کی سے رخصت دے دی گئی۔ تو یہ آیات جو منسوخ تھی میں نے ان کا ذکر کیا ہے، یہ منسوخ آیات جو قرآن مجید سے ہوئی ہے۔ تو یہ 4 آیات جو آپ کے سامنے بیان کی گئی، یعنی وصیت والی، اور اس کے علاوہ سرگوشی والی، اور اس کے علاوہ جو بیوی
اس کا خامد فوت ہو جائے، جو عورت اس کا خامد فوت ہو جائے تو وہ 1 سال تک اس گھر میں رہے، تو یہ 4 مہینے 10 دن کے لیے اس کی عدت متعین کر دی گئی۔ 5ویں آیت جو منسوخ ہے سورہ احزاب میں، لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبک حسنهن، یہ آیت آگے کا یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی، یہ آیت ناسخ ہے، پہلی آیت منسوخ ہے۔ تو یہ 5 آیات شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے جن کو منسوخ تسلیم کیا ہے، تو یہ 5 آیتیں ہیں۔ بہرحال یہ وہ باتیں تھیں جو بنیادی قرآن مجید کی حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا ایک تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔